جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اس وقت بنیر پہنچے ہوئے ہیں جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے بنیر میں. تو اس میں کچھ برتن ہیں اور راشن ہے. برتن بھی ان لوگوں کے بہہ گئے ہیں. جامعۃ الرشید کے جو ہمارے شاگرد ہیں فضلاء ہیں وہ لوگ آئے یہاں لسٹ تیار کی انہوں نے. تو لسٹ تیار کر کے ان لوگوں کو پھر یہاں جمع کیا. ہمارے شاگرد ہیں عطاء اللہ نام ہے ان کا, یہیں ہوتے ہیں. جی سر. انہوں نے بتایا کہ ایک گاؤں کے ابھی شادی ہونے والی تھی ان کی, جو دونوں فیملیاں مرد اور خواتین, 40 افراد ایک کے اور 30 افراد ایک کے, تو پوری بارات سمیت پورا سبھی بہہ گئے. یعنی 2-3 فرد گھر کے زندہ, خاندان کے زندہ بچے ہیں. بالکل سر. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ابھی جن علاقوں کے سروے کریں گے ان علاقوں میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو خالی میدان ہے, یہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے. جی. تو وہ خالی میدان ہو گئے ہیں, وہ پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. جی بالکل. اور اور ان کے جو ریلیٹیو سعودی عرب میں, ملیشیا میں, وہ اب یہاں آ رہے ہیں. تو وہ 4-6 لوگ آپ کو یہاں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل. جو زندہ بچ گئے ہیں تو وہ تھے جو باہر گئے ہوئے تھے. تو بہت بڑی تباہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے, اور جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اللہ ان کی مغفرت کرے, اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں رشتہ دار اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہو گے کہ کیسے عمل کرے کہ اس طرح طوفان نہ آئے ہم پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ عوام کو تھوڑا سا حکومت پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, 2022 میں بھی آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا تھا. اگرچہ اس کی نوعیت اتنی خطرناک نہیں تھی لیکن اس میں سنبھل جانا چاہیے تھا. جی سر. حکومت کو پہلے سے پلان کر لینا چاہیے تھا. یہ سیلاب پوری دنیا میں آتے ہیں, امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, UK میں بھی, پوری دنیا میں. انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یعنی وہاں یہ مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں 300 سال پہلے آیا تھا تو اس حساب سے وہ دیکھتے ہیں ہسٹری میں سب سے بڑا سیلاب کب آیا, اس حساب سے مینجمنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پر ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. دوسرا, عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ دریا کے قریب گھر نہ بنائے, نہ رہائشی ہوٹل بنائے, نہ گھر بنائے. ٹھیک ہے غربت ہے, لوگوں سے ہم نے یہاں پوچھا, لوگ کہتے ہیں بھائی غربت ہے. وہ کہاں, ان کو کہاں پراپرٹی ملے گی, کہاں پلاٹ ملے گا ان کو, تو وہ بیچارے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بس جاتے ہیں. جی. تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جان سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے سر. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 10 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, یہاں کچھ نہیں ہوا تو چلو ہم بھی گھر بنا لیتے ہیں. بھائی سیلاب تو 100 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے, 50 سال کے بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ درخت نہ کاٹیں. ہاں ایک اہم ترین بات ہے, لینڈ سلائڈنگ سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. درخت کاٹنے سے پہاڑ کچے ہو جاتے ہیں. جی سر. لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, انوائرمنٹ پورا چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی لوگ نہیں کاٹ رہے, یہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ ہی انوالو ہوتی ہے اس میں. اور وزراء جو وزیر جنگل ہے وہی میرا خیال ہے, جو جہاں تک ہمیں معلومات ہے سب سے زیادہ انوالومنٹ اسی کی ہوتی ہے. بالکل. یعنی جس نے جنگلوں کو بچانا چاہیے وہی جنگل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. جی. تو درخت کٹ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اس سے ماحول چینج ہو رہا ہے, اور اس سے پہاڑ خراب ہو رہے ہیں, پہاڑ پھسل جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے, اللہ کے نظام سے نہیں لڑنا چاہیے. بالکل. جی سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. جب بھی آفت زدہ علاقوں میں ایسے آتے تو ذہنی صحت اس کے مسائل اٹھتے ہیں, لیکن اس ثانی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جلدی یہ مسئلہ آ گیا. آپ کی ماشاءاللہ آپ عوام میں بہت کرتے ہیں, ذہنی صحت کے مسائل سے بہت ویڈیوز بناتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو لگتا ہے کہ ذہنی صحت, شوق, گریف, ٹراما میں لوگ آ گئے ہیں اور ان کو نیند کے مسائل آ رہے ہیں. سر اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھیں ڈاکٹر تو آپ ہیں, اس بارے میں زیادہ اچھی گائیڈنس تو آپ ہی کر سکتے ہیں. ہم تو شرعی لحاظ سے لوگوں کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں کہ اسباب اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, فرمایا اونٹ کو رسی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو کہ چوری نہیں ہوگا. رسی سے باندھے بغیر اللہ پہ توکل نہ کرو. تو عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, دریا کے کنارے گھر نہ بنائیں, کبھی بھی سیلاب آ سکتا ہے, یہ احتیاط کریں. اور جو مصیبت آ گئی ہے وہ مقدر سمجھ کے اس پہ صبر کریں. باقی پورے ملک کے لوگ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ساری قوم الحمدللہ متحد ہو کے قوم, زبان, مذہب کا فرق کیے بغیر مدد کرتی ہے. وہ تو سب نے کرنا ہے, وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی اس ٹینشن سے نکلنا, تقدیر پر ایمان اور آئندہ کے لیے احتیاط. آخری سوال, تھراپی پہ ہم صبر اور شکر, گریٹیٹیوڈ کو بہت ہم اپلائی کرتے ہیں ایسے مریضوں میں, جو کہ ہمارے دین اسلام میں بھی ہے, ہمارے نبیوں پہ بھی ایسے آزمائشیں آ چکی ہیں. اس سلسلے میں آپ کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟ من یتصبر یصبرہ اللہ, حدیث میں آتا ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے, جو نہیں چاہتا اس کو نہیں ملتا صبر. تو اس میں آپ کی اپنے ایفرٹ بہت ضروری ہے کہ جو گئے ان کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا, تو ایمان پہ موت ہوئی ہے. باقی یہ کہ آئندہ کے لیے اسباب اختیار کیے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ
کہ ایک ہی مصیبت ہمیں 100 دفعہ بھی آئے نا تو وہ اس سے ہم سبق نہیں سیکھ رہے ہوتے. سندھ میں دیکھیں نا آپ, اندرون سندھ جو سیلاب آئے, ہر دفعہ سیلاب تباہی میں چاہتا ہے. آئندہ کے لیے کیا کوئی پلاننگ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر دوبارہ بارش ہوئی ویسا سیلاب دوبارہ آ جائے گا, اور دوبارہ ہم صبر کے فضائل سنا رہے ہوں گے لوگوں کو جا کے. یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا. تو صبر تو جب ہے جب آپ اسباب بھی اختیار کریں مسائل سے بچنے کے. تو آپ عبادت کر رہے ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. خاص طور پہ بچے, آپ کو پتہ ہے بہت خوف میں جاتے ہیں ایسی کنڈیشن میں, ان کو خوف کی کنڈیشن سے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. خواتین بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں لاشیں دیکھ کے. کل ساتھیوں نے بتایا کہ 50 قبریں اکٹھی کھودی ہیں. قبر کھودنے والے تھک گئے تھے, کفنوں کا پوری لاٹ گئی ہے کفنوں کی. یہ منظر ظاہر ہے, انسان دیکھ کے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. بہت شکریہ سر. گھر جو ہے نا سر اس کیمپ پہ رہتے ہیں. اچھا 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 اچھا. یہ بھی گھر ہے, اس کے اوپر جو ملبہ پڑا ہوا ہے یہ بھی اف اف اف, یہ گھر دیکھ رہے ہیں بالکل دفن ہو گیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ گھر, یہ پورا گھر تھا نیچے, پورا دفن ہو گیا گھر. یہ نہیں ابھی بھی ہے. اچھا 8-10 کمرے کا ہے. 8-10 کمروں کا گھر تھا. اوہو, یہاں اسمیل بھی آ رہی ہے. یہ مٹی کا ہے. جانور بھی ہے اور مٹی کا بھی. جانور بھی جو مرے ہیں. اس میں بندے شہید نہیں ہو گئے. اچھا ادھر ادھر یہ صرف یہ گھر ویران ہو گئے, ڈیمیج ہو گئے. اور لوگ پہلے نکل گئے تھے گھروں سے. جی پہلے نکلے تھے. وہ تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا تو یہ لوگ گھروں سے نکل گئے. شدید اسمیل ہے یہاں پہ, اور یہ بھی ایک امکان ہے کہ یہ اسمیل یہاں نیچے جانوروں کے فوت ہونے سے اور اسی طرح سے جو اور یہ آپ اس طرف اگر دیکھیں یہ وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. نیچے گھر ہے, اس ملبے کے نیچے. اچھا اچھا. اس کا بھی صرف آپ کو ملبہ نظر آ رہا ہے. یہ مکان ہے, یہ ڈیمیج ہو گئے, گر گئے نہیں. ابھی بھی مکان موجود ہے. اچھا سر جی دیکھیں کتنی شدید درخت سب اکھڑے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم میاں گانو گاؤں میں آئے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عقب میں یہ وہ مکانات ہیں کہ جو بارش سے تباہ ہوئے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے یہ جو اوپر بلندی سے پتھر بھی آئے ہیں اور بارش کے ساتھ ہی یہاں پر آئے ہیں. تو یہ تباہی کے, بربادی کے مناظر ہیں, اور یہاں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نقصان پر ان سے تعزیت کرنے کے لیے اور جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے, MTM فاؤنڈیشن اور پاک ایڈ, تو دونوں اداروں کے کلیبوریشن کے ساتھ ہماری جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس علاقے میں جاری ہیں. اور ہم جو سننے والے ہمارے ڈونرز ہیں MTM فاؤنڈیشن کے اور پاک ایڈ کے, تو ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جو یہاں پہ مشکل ہے اور جو تباہی اور بربادی ہے اس کے متاثرین ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ دل کھول کے اس میں جو اپنی ڈونیشنز ہیں, عطیات ہیں, وہ جمع کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوات منگورا شہر سے 3-3.5 گھنٹے کی بہت ہی خطرناک راستے سے ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچے. آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہی گھر بہہ گئے ہیں. 8-10 کمروں کا گھر تھا جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ پورا دب گیا ہے ملبے, لوگوں کا نقصان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس غم کو ہلکا کرے اور ہمیں ان سے تعاون کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
بھائی ہیں، ان کے خاندان کے 18 افراد سیلاب میں شہید ہوئے ہیں. یہ آئے تھے، بھائی نے ہمیں بتایا، گاؤں کے لوگوں نے، ہم تھوڑی تعزیت کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہلکا کرے. جو ان کے لواحقین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے. آمین. تو دل سے دعا ہے، بہت بڑی تباہی ہے، ہم سب اس غم میں ان سب کے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے صبر عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ یہیں ادھر ہی گھر ہے آپ کا؟ آپ پولیس میں؟ یہ ڈیوٹی پہ تھے اس وقت؟ ڈیوٹی پہ تو یہ بچ گئے، باقی سب لوگ جو اس کے 3 بہنیں ہیں اور پوری فیملی جو ہے نا. یہ بات کہہ رہا ہے میرا چھوٹا بھائی. اچھا. خبر کو دا زمانے کا روڈ دی دے زائد دی. کیا ہوا؟ مفتی صاحب اس کا بیٹا ہے، اس کا بچہ، سارا خاندان جو ہے میرا تباہ برباد ہو گیا. سارا خاندان، والد سے اور کوئی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بنیر میں ہم اس وقت موجود ہیں. ظہر کی نماز یہاں پہ بھی پڑھی ہے، اور ہر دوسرا شخص جس سے ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک نئی غم کی، درد کی داستان ہے. ابھی یہ بھائی ہیں، ان کی فیملی کے ٹوٹل 18-20 لوگ اس سیلاب کی نظر ہو گئے، اور یعنی 18 لوگ. ابھی قبریں آپ ایک شاٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، ڈرون کے شاٹ میں. انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ یہ ہماری فیملی کی وہ قبریں ہیں، اور اسی طرح سے ایک لاش تو ابھی تک ملی بھی نہیں ہے. تو کب ہوا یہ سان ہے بھائی؟ یہ تو جمعے والا دن تھا. اسی ٹائم میں بحرین میں تھا، میں ادھر باہر ملک میں تھا. ادھر میرے کو خبر سنا، لیکن پھر میں ادھر آیا. پورا آدمی ایسا ہمارا بابا تھا، اس میں ہمارا سسٹر تھا 4، پھر بھائی لوگوں کا دو تھا. اس میں ہمارا ایک بھتیجا تھا اور ایک بانجا بھی تھا، اور ایک سسٹر تھا، اس کا 2 بچہ بھی تھا اس کے ساتھ میں. لیکن بہت یہ اوپر سے آیا، پتہ نہیں، ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا. لیکن اس وقت بہت ہم لوگ پریشان تھا. لیکن ادھر کوئی ٹیم آیا، لیکن ہم لوگ صرف حکومت سے یہ مطالبہ کرتے، ہم لوگ کو گھر چاہیے. اس میں تقریباً 8 گھر تباہ ہو گیا. ایسا معاشی وہ بھی تباہ ہو گیا، بینس وغیرہ گائے وہ بھی پورا. لیکن کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں. ابھی اب لوگ بھی دیکھے گا وہ ادھر جگہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ہمارا بابا تھا، اس کا ایک چاچا تھا، اس کا دو بچہ تھا. اس کا ایک آدمی کا ابھی تک لاش نہیں ملا. یہ کس وقت آیا ہے یہ اچانک؟ یہ تقریباً 9 بجے سے 10 بجے اس بیچ میں آیا، اور جمعے والا دن تھا. صبح میں؟ صبح 15 جنازوں میں پہنچ گئے تھے آپ؟ نہیں، ہم تو آیا، لیکن جنازہ میرا بدقسمتی کی وجہ سے ٹکٹ ہم کو نہیں ملا. لیکن ملا وہ بہت اسٹے کا تھا. لیکن پھر میرا اور باپ بولا لیکن آپ ڈائریکٹ جاؤ. میرا حالات ایسا تھا، اس کو معلوم تھا یہ پاگل ادھر پاگل ہوتا ہے تو یہ بھی بیمار ہوتا ہے. میں تو کو بولا جاؤ آپ. بس ہم آیا پھر ادھر پورا. جی یہ صورتحال ہے، یعنی کسی فیملی کا ایک کوئی شخص ظاہر دور ہوتا ہے، بچھڑتا ہے، تو یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ بھائی ہیں، ان کے بھی ان کی گھر والی بھی اور چچا بھی ان کا شہید ہوا. کیا تسلی کے الفاظ ہیں استاد جی، اور کیا اس صورتحال میں یہ 2 کتنے تو دعائی کر سکتے ہیں؟ جی مطلب شرعی طور پہ کیا ہمیں اس وقت میں صبر کی کیا تلقین ملتی ہے؟ اور ما قدر اللہ، جو مقدر تھا اس کو بھول جائیں. آئندہ کے لیے، آئندہ کا سوچیں. رفعت الاقلام وجفت الصحف. نبی نے فرمایا کہ جو مصیبت مقدر میں لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی. جو ہو چکا اس پہ انسان کو غم نہیں کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے انسان اسباب بھی اختیار کرے اور حکومتوں سے بھی مطالبہ کریں. سیلاب تو ہر سال آتے رہتے ہیں، حکومت پہلے سے کیوں انتظام نہیں کرتی ہے؟ پہلے سے کیوں انتظام نہیں ہے؟ 2022 میں آیا تھا سیلاب سندھ میں، 2 دفعہ اتنا بڑا سیلاب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنے لوگ تباہ ہوئے. اب تک کوئی انتظام نہیں ہے. دوبارہ بارشیں ہوں گی سندھ میں، پھر اسی طرح تباہی بربادی. جو کراچی میں پرسوں تک بارش ہوئی ہے، اس میں بہت. تو ان کے جو مکانات تباہ ہوئے ہیں، ہاں، بہت بڑا نقصان. حکومت کا سب سے پہلا تو ذمہ داری ہے کہ حکومت کی کہ ان کے مکانات جو تباہ ہوئے ہیں ان کو بنائے. وہ ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ ہم جو کر سکے ہم کریں گے. حکومت کے پاس تو طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں.
حکومت کی ذمہ داری ہے. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, وہ تو نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ہم گاؤں میں ہیں. گاؤں کا نام کیا ہے؟ مشکل سا نام ہے. گنشال میرا, جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. ابھی ہم نے 3 بندوں سے تعزیت کی. یہاں پہ ایک کے خاندان کے 18 افراد, ایک کے بیٹا چلا گیا. بیچارے کا ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا ایک شخص کا. تو ہاں, جب 12 افراد ان کے زخمی ہیں, 3 لاشیں غائب ہیں. بہرحال بہت نقصان ہے. تو ہم ابھی اصل میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ان شاگردوں کی. جامعۃ الرشید کے فضلاء ہیں یہ, جامعۃ الرشید سے فارغ ہوئے ہیں. انہوں نے یہاں گاؤں میں بہت مدد کی ہے. لاشیں نکالنے میں, دفنانے میں. یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا یہاں, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے. لاشیں ملبوں کے نیچے دبتی ہیں تو ان کو نکالنا آسان کام نہیں ہوتا. پھر ان کے کفن دفن غسل کا انتظام, اور پھر جو ہم یہاں راشن لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, سروے بھی انہی لوگوں نے کیا ہے. تو ہم تو صرف آ کے بانٹ رہے ہیں نا. اصل جو سروے کیا ہے ان لوگوں نے کہ کس گھر میں کتنی ضرورت ہے, تو ہم نے راشن کے لیے برتن اور جو خشک راشن ہے وہ تیار کیا ہے. مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ, ہم مل جل کے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ساری جو خدمات کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو جاتا ہے. اللہ ان طلبہ کی عمروں میں برکت دے اور ان کو اسی طرح انسانیت کی خدمت کی اللہ تعالیٰ. JTR ایلومنائی کے نام سے یہ جامعۃ الرشید کے طلبہ کا پورا جال ملک میں پھیلا ہوا ہے. جہاں بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہمارے طلبہ الحمدللہ JTR ایلومنائی کے نام سے کام کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں وہاں مدد کرنے کے لیے. تو اس سے ہمیں ڈسٹریبیوشن میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہمیں جو ہے ایک ایک گھر جا کے سروے نہیں کرنا پڑتا. ہماری ٹیم یہ کام پہلے کر چکی ہوتی ہے. اللہ ان نوجوانوں کی عمر میں برکت دے. آپ لوگوں کی محنت قبول کرے. آپ لوگوں نے یہاں ان لوگوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے ہیلتھ, جو بیمار لوگ ہیں ان کا ہے. ہم نے ہیلتھ کیمپ بھی لگایا ہوا, اوور آل راشن ڈسٹریبیوشن کا کیمپ. اچھا اچھا اچھا. جی جی, جو برتن بھی ہیں, سلنڈرز بھی تھے, وہ بھی دے دیے, کپڑے بھی. یہ آج کی کیمپین کی گئی ہے منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب کی طرف سے, کمانڈ FC ان کی طرف سے. یہاں پہ بہت مشکل سے ٹیمز پہنچی. جب ہم یہاں آئے تو 2 بندے یہاں پہ اپنے گھروں میں محسوس تھے جن کی ٹانگیں فریکچر تھی. انہیں کوئی ایویکویٹ کرنے والا نہیں تھا. میری ٹیمز جا کے ان کو اسٹریچر کے اوپر ایویکویٹ کر کے لے کر آئیں گے. اس کے بعد ہم نے ان کو ایمبولینسز میں یہاں سے ہاسپٹل روانہ کیے. نمبر 2 ہم نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ قائم کیا تھا جہاں پہ خواتین اور مردوں کا الگ الگ کیمپ تھا. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب منسٹر صاحب کی طرف سے اور کمانڈ FC کی طرف سے 8 پیکیجز آئے تھے جو یہاں پہ ہم نے اس وقت آلموسٹ 40 خاندانوں کے اندر ہم نے یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ وہ بچے بچیاں یا 3 بچے بچیاں جن کا اس وقت سر کے اوپر نہ ماں بچی ہے نہ باپ بچا ہے, ان کو بھی ہم نے وہ سارے 8 پیکیجز اپنی طرف سے دیے ہیں. بہت اچھا. اور ہمارے 10 بندے ریسکیو میں اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں. جو یہاں پہ 4 مسنگ باڈیز ہیں ان کو ڈھونڈنے میں لوکلز کی سب کو مدد بھی کر رہے ہیں. کتنے نفری کام کر رہی ہے اس وقت یہاں پر؟ اس وقت تقریباً میرے یہاں پہ 50 لوگ ہیں. 50 لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جی جی, آمین. بہت شکریہ آپ کا. بہت
نن مونږ په پیر بابا کې موجود یو او دلته د خلکو ته ډېر زیات تکلیف وکړ چې د لاشونو د روباسلو نه بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په پیر بابا بازار کې د صفایي د مهم لپاره شروع کړې ده او دلته تر اوسه پورې موږ د لاشونو د روباسلو د جنازو د تکفین او د تجهیز په مسایلو کې مصروف وو. اوس چون کې دلته په زرهاو باندې دکانونه دا په لایو کې پټ دي، کورونه دا په شګو کې پټ دي او خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. دا خلک د کورونو په چتونو باندې شپې دلته تیری د هغې د وجې نه موږ نن یو خصوصي مهم لانچ کړی دی. زمونږ چې کوم لاپته لاشونه دي ممکنه ده چې هغه په دغې ملګو کې هم موږ ته میلاو شي. موږ د هغې دپاره 1000 کسانو اعلان کړو. نن الحمدلله تر اوسه پورې 3400 کسان یعنی 3.5 کسان رضاکار د مختلفو مدرسو نه د جمعیت علماء اسلام کارکنان عام دینداره مسلمانان هغوی تشریف راوړی دی او هغوی لیکیا دي او په دا ټوله ایریا باندې مو تقسیم کړي دي. خو زه یو 2-3 ګزارشات ستاسو د دې لوکل میډیا په وساطت باندې د دې علاقې د خلکو ته کومه. یوه دا چې دا نقصانات ډېر زیات شوي دي نو تاسو به زموږ سره لږ ناکام کوئ. په ټول کار په یوه ورځ باندې ونه شو، سبا هم دا مهم زموږ جاري، بل ورځ هم دا مهم زموږ جاري. ان شاء الله العزیز تاسو به تسلي کوئ او حوصله به کوئ. کو د کوم ملګري کار رستو کېږي هغه به موږ نه خفه کېږئ نه او هغه به زموږ سره شر شدت او زموږ د دې رضاکارو سره به هغه نرمي کوئ ځکه دا ستاسو د خدمت لپاره راغلي دي. یو ګزارش مې د عامو مسلمانانو نه دا دی. دویم ګزارش مې د عامو مسلمانانو نه دا دی چې مونږ ملګري هغه د دکان نه او د کور نه ملبره وباسي بهر روډ ته. ظاهره خبره ده د روډ چې هلته د چا دکان وي په فرنټ باندې هغه خفه کېږي، چې د چا کور وي په فرنټ باندې هغه خفه کېږي. نو یو ورځ نیمه ناکام به راسره دا د دکانونو او د کورونو مالکان دا به راسره هم کوئ. دریم درخواست مې دا دی چې څومره پورې تاسو ورسره تعاون کولی شئ د علاقې عوام نو هغه تعاون به ورسره تاسو کوئ. مونږ خپلو رضاکارو ته ویلي دي چې د کم کور او د کم دکان او د کمې حجرې او د کم مارکیټ مالک نه وي هلته به خدمت نه کوئ ځکه چې هغې کې امانات پراته دي. سبا له داسې نه وي چې څوک در باندې بدګماني وکړي. البته چې د کوم دکان او د کوم مارکیټ او د کوم کور مالک موجود دی او امانات درته په لاس درځي نو په یو شاپر کې ورچوئ او هغه په هغه ساعت باندې هغه ته حواله کوئ. بیا هم دا د ایمرجنسي یو صورتحال دی. زړه مې دا غوښتله چې په 24 غنټو کې دننه مې دا دردېدلي رونه د دې دا مداوه مې کړی وی خو وس مې نور نه رسېږي. دغه بیلچۍ او چاري او دغه خپل فقیران ملنګان درویشان مې په وس کې هغه مې د 3.5 په تعداد کې اوسه پورې راوستي دي او نور ان شاء الله العزیز لاره روان دي که خیري. د ټولو راتلونکو شکریا ادا کومه او عوام رونه تاسو به راسره تعاون کوئ. د انتظامیې شکریا ادا کومه. AC صاحبو دلته بیګا مونږ ته پوره یقین دهاني راکړې ده او دا یې راته ویلي دي چې غټې مشینریانې چې کوم وي مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته یې درکړو. بیا ورته یاد دهاني ورکومه د پاک آرمي چې کوم افسران دي هغوی ته هم دا درخواست کومه چې په کوم ځای کې زموږ دا ملګري د دکانونو نه ملبه بهر روباسي چونکې تاسو سره هیوي مشینري ده، صوبایي حکومت سره ده، وفاقي حکومت سره ده. برای کرم تاسو هغې ایساروئ ما چې ټریفک کې مشکلات نه جوړېږي او بر وخت د هغې تدارک کېږي. او یو خبره بله کومه دلته چې څومره شګه روباسل کېږي نو هغه ټوله دې خوړ ته دوباره ویشتلی کېږي. خدا نه خواسته کوم معمولي باران هم وشو نو دې پیرېله چې کومه سیلابي ریله به راځي د هغې نقصانات به ډېر زیات وي. دې دپاره داسې یو ځای مقرر کړئ چې هغې ته په ډمپرو کې او په دې ډاینو کې منتقل کړي چې سبا دپاره دلته دا خوړ ډک پاتې نه شي. ډېره مهرباني او شکریہ. مفتی صاحب رات آپ استاد جی کے پاس مفتی صاحب کے پاس تشریف لائے اور آپ کی بات بھی ہوئی تو تھوڑا سا اردو میں ہمارے کراچی کے جو ڈونر ہیں یا جو لوگ ہیں جو بھی سن رہے ہیں اب تک کی جو صورتحال ہے اور آگے جو آپ کا پلان ہے خاص طور پہ آج سے جو مہم لانچ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور پھر مفتی صاحب جزاکم اللہ جی. میں آپ کے فاؤنڈیشن کا اور حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں. یہاں پر الحمدللہ ہمارے ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی خدمت کے لیے آپ بھی تشریف لائے ہیں. ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی کافی خوب مہمان نوازی کرے لیکن ہم خود مشکل میں ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کراچی کے جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز ان کی جو امانات ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں گے اور حضرت مفتی صاحب ان کے ساتھ اپنے علماء کرام کا جو ٹیم ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کو پہنچائیں گے. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ پولیس اسٹیشن ہے. ہم نے بلا امتیاز خدمت شروع کی ہے. یہاں پر سکھوں کا ایک گردوارہ ہے اس میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہے. مسجدوں میں کام کر رہی ہے, مدرسوں میں کام کر رہی ہے بلا کسی تفریق اور امتیاز بغیر کسی رنگ و نسل و مذہب کے. ہم الحمدللہ آج خدمت کے لیے بطور انسانیت کی خدمتگار کے ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات بھی اس سلسلے میں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم یہاں بنیر میں آئے ہیں جس علاقے میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے تو
ہر ایک کی زبان پہ تھا جی مفتی فضل غفور صاحب نے علاقے میں بہت کام کیا ہے. تو ہماری تمنا ہوئی کہ حضرت مفتی فضل غفور صاحب سے ہم ملیں ضرور. تو رات ہماری ملاقات ہوئی اور میرا خیال ہے پونے گھنٹہ 1 گھنٹہ ہمیں یہاں ان کی خدمات سننے کا موقع ملا. 50 لوگوں کی ایک ٹائم پہ انہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں اور 40 لوگوں کی اکٹھی نماز پڑھائی, نماز جنازہ, اور پھر 1000 افراد کی ریسکیو ٹیم انہوں نے نوجوانوں کی تیار کی ہے. مفتی فضل 3,500 تک پہنچ او ماشاء اللہ, کل رات تک 1000 افراد تھے اور اب بتا رہے ہیں 3,500. تو ہم تو کیا خدمت کریں گے, یہ خود خدمت کر رہے ہیں. ہمیں تو ان کو دیکھ کے حوصلہ مل رہا ہے جو یہاں انہوں نے خدمت کی ہے. 3,500 انہوں نے رضاکار تیار کی ہیں جن کا کام ہے دکانوں سے ریت اور بجری نکالنا اور جو لاشیں ابھی تک دبی ہوئی ہیں ان لاشوں کو نکالنا. اور کل انہوں نے جو دل سوز واقعات سنائے وہ کوئی انسان اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکتا کہ قبریں تیار ہیں لوگوں کی طرف سے اور لاشوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ ہمارے پیاروں کی جو لاشیں ہیں. تو آپ سب لوگوں کو چاہیے مفتی فضل غفور صاحب کا آپ بھرپور ساتھ دیں. ہم جب یہاں آئے ہیں تو سب کی زبان پہ یہی تھا بھائی مفتی صاحب بہت کام کر رہے ہیں یہاں پہ, اور 3,500 افراد کو تیار کرنا رضاکارانہ طور پر کہ یہاں پر جو ہے جو بھی یہ ریسکیو کا کام ہے یہ کریں تاکہ یہ لوگ معمول کی زندگی بحال ہو. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے. اور ہم نے ان کے وعدہ کیا ہے ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے مدد ہو سکی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ. جو مالی تعاون ہم سے چاہیے اور ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے, اور جو ان کی ہم نے خدمات دیکھی, اور یہ ان سے نہیں بلکہ جو محلے کے علاقے کے لوگوں سے ہم نے جو ان کے بعد, جب تیسرا آدمی کوئی کسی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے, اس کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہوتا, اس کے کوئی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. تو جب علاقے کے لوگ کسی کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں کہ یہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے تو وہ واقعی پھر خدمت ہوتی ہے. تو آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ کل رات کی رپورٹ کے مطابق 1000 افراد تھے, اب ماشاءاللہ 3,500 افراد تیار ہو چکے. تو ہم نے کہا ہم ضرور آئیں گے تاکہ ہم ان نوجوانوں کی جو ریسکیو کا کام کر رہے ہیں ان کی ہم تھوڑی حوصلہ افزائی کر سکیں کہ ہم اس خدمت میں جس طرح ہو سکے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا کے ہم بہرحال آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنت کو قبول کرے. آپ نے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا, دورہ کیا, وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ متاثرہ علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے کیا امداد کریں گے؟ دیکھیں متاثرہ علاقوں کا اب تک جو ہم دورہ کر چکے ہیں اس میں ہمیں ایک بیوہ نظر آئی جس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ بیوہ ہوئی ہے, اس کے شوہر بہہ گیا. ایک شخص نوجوان نظر آئے جو دماغی توازن کھو چکا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کا معصوم بچہ پانی کی نظر ہو گیا. 18 افراد ایک خاندان کے جہاں بحق ہوئے اس کے سامنے. تو وہ لوگ جو باہر تھے, ملیشیا میں تھے یا کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے, وہ بچ گئے. اب وہ آ کے اپنے گاؤں کو دیکھ رہے, پورا گاؤں ملیامیٹ ہو چکا ہے. اور اب ان کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہمارے گھر اور ہمارے مکان, سب سے بڑا مسئلہ اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرنا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس مشکل وقت میں جو لوگ بھی ان کا دست و بازو بنے ہیں, چاہے مالی اعتبار سے یا ریسکیو کی ٹیم کا حصہ بن کے, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. اور اصل یہ راشن واشن تو صرف ایک علامتی چیز ہوتی ہے. مفتی فضل غفور صاحب سے بھی کل رات ہماری اس پہ بہت لمبی ڈسکشن ہوئی ہے کہ راشن بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی معمول کی زندگی کو بحال کرنا, اس کے لیے پائپ پانی کی لائنیں ڈالنا اور گھروں کی تعمیر کرنا, سولر پلیٹیں لگا کے تاکہ یہ بجلی وغیرہ گاؤں دیہاتوں میں آئے. تو اس کے لیے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی انشاءاللہ کوشش کرے گا, اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے, ہم نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے, اور بھی علاقے کے لوگوں سے جو بھی ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ پانی کی بحالی میں اور بجلی کی بحالی میں اور گھروں کی تعمیر میں انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کام کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا کے انشاءاللہ دم لیں گے. آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, مہیر حضرات اس میں بھی ہے. ہم مہیر حضرات کے نام کیا پیغام دیں؟ یہ جو علاقہ ہے یا جو کاروباری مراکز ہے یہ سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں. دیکھیں مخیر حضرات کے لیے ایک تو اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیں. وہ یہاں میں نے اپنے شاگردوں سے ملا جو مالدار لوگ ہیں, انہوں نے اپنے گھر کے 10-10 15-15 تولے سونے بیچ کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جو مستحق اور غیر مستحق میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب بالو شاہی بٹ رہی ہوتی ہے نا, تو جو مستحق نہیں ہوتے وہ پیڑے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں, تو اور جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنا پیسہ صحیح ہاتھوں میں پہنچائیں آپ. جو بھی لوگ ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ جو بھی آ رہا ہے چندہ مانگنے کے لیے پکڑا دیا اس کو آپ تحقیق کریں. جو قابل اعتماد ٹرسٹ ہیں ان پر ٹرسٹ کریں آپ, اور اچھے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سارے فاؤنڈیشن بہت سارے ٹرسٹ ہمیں نظر آئے ہیں جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور لاہور سے اور KPK سے, یہاں کے مقامی لوگ بھی. تو جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو تعاون کریں, لیکن اس طرح پرسنلی جو لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیے لوگوں نے, اور اس طرح آپ کا پیسہ ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक। बैठे बैठे आप, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफर आपका जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस हमारा इरादा था थोड़ा सा मिल के, क्योंकि लोग माशाल्लाह कह रहे हैं कि आर्मी ने बहुत इस मौके पे हमारा साथ दिया है, तो हमने कहा थोड़ा सा हम भी मिल के हौसला अफजाई हो जाए। काम आप लोग कर रहे हैं, खुशी हुई आप आए हैं। बात करना चाहिए सर। अस्सलाम वालेकुम यार, बेटा मैं आपको ना थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? 5 मिनट बाद। और सुने खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी तो कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, स्टेबिलिटी भी आ गई है, और लेकिन ये कि वो जो ट्रॉमा से लोग गुजरे उसमें तो टाइम लगेगा जी, और उसमें काफ़ी लोगों का रोल है। डॉक्टर्स भी हैं, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं, सब जो अपना अपना रोल प्ले करेंगे। और आर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक गई हुई है, बिश्नोई है, कादर नगर है, तकरीबन तमाम एक्सेस है, गोकंद है, उसको हमने रिवाइव करा लिया, उसका कम्युनिकेशन बहाल करा लिया। फिर इन द मीन टाइम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सिचुएशन ऐसी राइज हो गई थी, बट ये कि एफर्ट्स जो है ना वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली इक्वली चल रही है, और इट्स राउंड द क्लॉक एफर्ट है। मतलब अगर दिन को हम यहाँ एफर्ट करते हैं, रात को हम बाज़ार में, अर्बन सेंटर्स में करते हैं, जहाँ पे दिन के वक्त काम करना मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें ये इस्तिताअत दी है कि हम इस काम को कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। लोग बहुत खुश हैं। आप कह रहे थे फ़ौज ने इस मौके पे हमारा बड़ा साथ दिया है, तो फिर हमने मशवरा किया कि कोई भी कैंप हमें नज़र आता है, हम परमिशन लेके थोड़ा मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। ये आपका कैंप है, आप परमिशन के आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हैं। बिश्नोई यहाँ से आगे है, तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। रूट मैनेज है, ट्रैफिक की रवानी जारी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये पहले जो आपको पीछे ब्रिज आप देखेंगे तो ये 1 वे ट्रैफिक है, इसको 2 वे ट्रैफिक कर दिए, इसको नीचे से भी क्लियर करा दिए, ताकि फ्यूचर में अगर वाटर फ्लो हो तो ज़ाहिर है इस पे नेशनल एसेट्स लगे हैं, पैसे लगे हैं, ये दोबारा अगर चला गया तो फिर बड़े टाइम में बनेगा। आप लोगों ने तो जो भी एक्टिविटीज़ अब तक की हैं उसका थोड़ा सा अगर खुलासा हो जाए। जी, पहले दिन तो हमारे जो टीम्स हैं वो आके उन्होंने एरिया देखा, और अपनी जो हमारी टीम्स थी उनको हमने डिप्लॉय की है। फिर रेस्क्यू एंड सर्च में हमने बहुत लोगों के साथ जो है मिल के काम किया है, उसमें डेड बॉडीज़ रिकवर की हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स थी, हमारे जो अपने सोल्जर्स थे उन्होंने लोगों को ढूंढा है, और फिर 1122 ने जो है ना तदफीन में काफ़ी हेल्प की है। फिर जो लोगों के घर थे उनको क्लियरेंस करने का काफ़ी काम किया है। सबसे बड़ा जो इशू था वो फ़्लो ऑफ एड और रिलीफ आइटम्स का था। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि यहाँ से बिश्नोई जो है ना 2.5 घंटे लगते थे, 2 घंटे लगते थे, लेकिन वो हमने इमीडिएटली एक दिन में जो है हमारे इंजीनियर कोर की एफर्ट से हमने उसको ठीक किया। अभी बिश्नोई, कादर नगर, गोकंद, बटई दरा और मलकपुर, पीर बाबा बाज़ार, ये सारे एक्सेस में हमारी प्रेजेंस है विद 3 प्रॉन्ग्स। एक पे इंजीनियर एफर्ट कर रही है, एक पे रिलीफ एफर्ट हो रही है, और एक पे फ्री मेडिकल कैंप जो है ना आर्मी की तरफ से वो अवेलेबल हैं इधर राउंड द क्लॉक। इसके अलावा हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कहीं सिचुएशन अराइज होती है तो वी रिस्पॉन्ड टू दैट। सर, ये जो लाशें थी जब इनको रिकवर किया गया तो पहचानने का जो अमल था उनको, जी, तो वो कितना मुश्किल था, और उसमें क्या कैसे? ये तो लोकल जो हैं उनकी थ्रू वसासत से हुआ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल्स के थ्रू हुआ है, बिकॉज़ हम तो पहचान में हमारा कोई इस तरह का रोल नहीं है, हम सिर्फ रिकवरी में करते हैं। ये है कि हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड टीम थी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की, उसको डिप्लॉय किया था, उसके डॉग्स आए थे, स्निफर्स आए थे, वो भी काम कर रहे थे, लाइफ मॉनिटर्स भी थे कि इन केस कोई बंदा रबल्स के नीचे ज़िंदा मौजूद है तो वो हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है, हीट सेंसर्स हैं उसमें। तो इट वाज ऑल आउट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी।
डॉक्टर साहब जो सर्च ऑपरेशन था वो अभी चल रहा है या हम ख़त्म कर चुके हैं? जो लापता अफराद के हवाले से कोई नंबर फिगर हमारे कुछ पास जगहों पे है, कुछ जगहों पे है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ द नंबर्स। हमने आप ये पीछे आपके कप में भी एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, थोड़ा सा लेडीज़ को मैनेज करने में होता है, लेकिन वी आर एफिशिएंटली डूइंग दैट। अभी सुबह हमने आज सुबह तकरीबन 300 राशन पैक्स लेडीज़ में तकसीम किए हैं। तो अभी इवनिंग टाइम में हम जेंट्स के लिए चूँकि ये रिप्लेनिश होगा तो आपको नज़र भी आ रहा होगा रोड के अक्रॉस लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम इनको इंशाल्लाह रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, रोड बननी चाहिए। ये कल जो है बिजली की तारें बिछ गई हैं तो रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए, फिर उसके बाद रीहैब का फेज़ आना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सब लोगों की भाई मेहनत करे। थैंक यू वेरी मच। 100 बंदे हैं हमारे। अच्छा, ऊपर सर्च में भी लगे हैं, इधर हमारे पास EMTs इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जी वो लगे हुए हैं, इधर खिदमत कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 20 EMTs हमारे लगे। किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादातर ये बीमारियां भी फैल रही हैं, आंखों की खारिश वगैरह, ये पिंपल्स वगैरह हुए, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादातर पेन वगैरह उसमें जो है वो लड़के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। ख़वातीन के लिए लेडी डॉक्टर्स का भी सारे मौजूद हैं, हमारी फीमेल EMTs भी मौजूद हैं इनके लिए। अच्छा, ये इनका सबसे मुश्किल काम था भाई शुरू में जब जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ थी और कैसे उसको मैनेज किया? इतनी फोर्स कैसे आपने? हमारी जो सबसे मुश्किल हमें वो सर्चिंग में है। हमें डेड बॉडीज, हमें पहले शुरू में ये कंफर्म नहीं था कि बंदे कितने हैं। अभी भी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि इधर कितने बंदे मिसिंग हैं। वो अगर हमें पता हो तो रेस्क्यू तो जब हमें पता चल जाता था कि फलां बंदा या डेड बॉडी इधर है या कोई विक्टिम है, तो उसको रेस्क्यू करना जो है वो हमारे लिए आसान है। तो ये सबसे मुश्किल है। अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिश कबूल करे जी और इसको सदका जारिया बनाए। सर ये हमारे साथ स्टाफ है, ये OT है सर, OT का कोई सर ये OT है कि माइनर इंजरी वगैरह हो जाए सर तो वो देखते हैं सर। बाकी सर ये हमारे साथ नर्सिंग के स्टाफ हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई IV वगैरह लगाना होता है ये वो लगाते हैं सर, ठीक है सर। और ये हमारे साथ बाकी हेल्पिंग स्टाफ भी होते हैं। हम चूँकि सर हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये आता है कि हम मोस्टली उर्दू स्पीकर होते हैं, पर चूँकि वो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में मसला आता है। वैसे हमारा आगे भी कैंप्स हैं, हमारे 5-6 एट अ टाइम चल रहे हैं इस टाइम भी ना। एक बिश्नोई में आप आगे जाएंगे, वहाँ भी हमारा कैंप लगा है, वहाँ पर सिविल डॉक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, उसमें मोस्टली फीमेल्स वगैरह भी होती हैं, वो लोग के घरों में भी जाती हैं, और इवन आके कैंप में भी बैठे हो ना तो यहाँ के लोकल फीमेल्स है ना कोशिश करती हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं विद फीमेल ना, तो वो उनके सिविल डॉक्टर्स का होने का बहुत फ़ायदा होता है और वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी साथ मेडिसिन वगैरह और वो बहुत अच्छा रहता है। अभी यहाँ भी आप 1112 का देखें, यहाँ भी आपकी मतलब LHVs भी हैं और साथ ही में डॉक्टर्स भी हैं। ऐसे ही तो सब एक वही बात आ जाती है कि सब जब अपना रोल प्ले करेंगे तो मुश्किल भी आसान हो जाए इंशाल्लाह। तो अब यही अल्लाह आपकी कोशिशें कबूल करे जी, थैंक यू सर, सबका जारिया बनाए सर। थैंक यू सो मच सर। ये रेस्क्यू 1112 KPK इनकी बहुत एफर्ट्स हैं, इन्होंने बहुत जो लोगों को मिसिंग पर्सन को तलाश करने में, दबी हुई लाशों को निकालने में और जो बीमार लोग हैं उनको मेडिकल कैंप तक पहुंचाने में लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल करे और सदका जारिया बनाए इनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस गांव में आए हैं बेशोनी, यहाँ पर 81 अफराद शहीद हुए इस गांव में, 81। तो ये लोग ज़रा इसकी तफसील बताएंगे, आप बताइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम हमारे ऊपर क़यामत गुज़र रही है, आप लोग हमारे पास आते, हमें टाइम दे देते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमें हमारे साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते, एक ज़हार यकजहती के लिए डराते। हम बड़े मशकूर हैं आप सबका, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए पैगामात पहुंचा रहे। आपके तवज्जो से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि ये एक हमारा छोटा सा गांव है, 150-200 घर होंगे टोटल। यहाँ पे 81 अफराद की शहादत हो चुकी है। उसमें हमारे 8 बंदे अभी तक मिसिंग हैं, कि उसमें एक मेरी छोटी भतीजी थी जो मौलाना साहब की बेटी थी, वो एक मिसिंग है उन 8 शुहदा के अंदर। और जब ये हादसा हुआ तो एक क़यामत सा समा था। 150-200 घरों के अंदर अगर 81 अफराद आपके शरीक हो जाते तो बंदा महसूस कर सकता है कि तकरीबन पूरा गाँव ही चला गया। और इस गांव के अंदर हम जितने भी लोग हैं तो आपस में रिश्तेदारी है, कोई भी ऐसा एक बंदा भी नहीं है कि वो कोई पराया हो, सारे अपने ही बंदे, अपने ही लोग हैं। उसमें मेरा भाई साहिबजादा ज़हूर अहमद, सबसे पहले उनकी शहादत की ख़बर पहुंची थी पूरी मीडिया में, और उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी दे दी। और उनका आखिरी जुमला अभी थोड़ी देर पहले यही था कि आप पानी के मैं जा रहा हूँ, आप पानी के करीब मत आना। उनका आखिरी जुमला यही था। बस ये है कि इस टाइम जो हम खड़े, ये मेरे कज़न्स हैं, ये इनकी वाइफ मेरी मामूजाद भी थी, उनके 2 बेटियाँ, उनकी भाभी, उनकी वालदा साहिबा, फिर मेरे एक मामू, फिर दूसरा मामू, फिर तीसरा मामू, फिर मामू के एक बेटा, दूसरा बेटा, फिर नानी, फिर पोपी, फिर खाला, और करते करते गिनते जाए। फिर हमारे कज़न से तो वो उनके 17, एक और ख़ानदान है हमारे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह हम हैं, तो उनके 19, तो 42 बंदे तो हम ये है कि बिल्कुल साथ। और 81 बंदे जो वारिसीन इधर ही बैठे आपके साथ, जिस महफिल में आप बैठे, तो इस टाइम आप 81 शुहदा के लवाहिकीन के दरमियान मौजूद है। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और जो हम ये खड़े, हमें हिम्मत और हौसला जो मिल रहा है वो आपकी वजह से मिल रहा है, आपकी मोहब्बतों की वजह से मिल रहा है, आपके पूरे पाकिस्तान की मोहब्बतों की वजह से मिल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया से लोग जो पैगामात पहुँचा रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मौलाना अब्दुल समद साहब हैं, इनकी बेटी की बच्ची की तस्वीर भी शायद है, वो बहुत प्यारी सी बच्ची, आप देख सकते हो इसको। तो छोटे छोटे बच्चे, पर्देदार ख़वातीन पानी में बह गई हैं। कल हम जिस गांव में थे वहाँ एक नौजवान ने बताया कि मेरा वालिद मेरी 3 बहनों को बचाते बचाते, 3 बेटियों को बचाते बचाते वो भी पानी में बह गया। तो हमारे लिए तो यहाँ पर अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिन पे गुजरी है उनके क्या हालात होंगे। तो बस हम इनसे वादा ही कर सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं कहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है, ये कि राशन असल मसला नहीं है। तो राशन वाशन का इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो एक अलामती मदद होती है। और बहुत सारे यहाँ पर ट्रस्ट हमें नज़र आए हैं जो मदद कर रहे हैं। अल खिदमत वाले भी हैं, और मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब, उनका भी बड़ा काम है, और बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो मदद कर रहे हैं। तो पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट और मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, हम ये अज़म करते हैं इंशाअल्लाह कि हम इस गांव की बहाली तक इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी का भाई उसके सामने जा रहा हो, डूब रहा हो। और कल मुफ्ती फ़ज़ल गफ़ूर साहब ने बताया कि राशन से बड़ा मसला इन लोगों के लिए है कि ये अपने प्यारों की लाशें तलाश करने में लगे हुए हैं। और अब 3-4 दिन गुजर चुके हैं, वो लाशें मस्ख हो चुकी हैं, अब वो पहचान में नहीं आ रही है। कपड़ों से, कड़ों से, जेवर से पहचाना जा रहा है। यानी वो अब कपड़ों की तस्वीरें मीडिया पे शाया हो रही है अस्पतालों में। भाई एक बच्ची ऐसे कपड़ों पहने में मिली हुई है, जिसकी बच्ची हो वो पहचाने आके, कपड़ों से अब लोग पहचान रहे हैं। तो अब यह है कि इन इलाकों की बहाली के लिए क्या किया जाए। इसमें हमें बढ़ चढ़ के इनके साथ ताउन करना पड़ेगा। उसमें पानी की लाइनें हैं,
کیونکہ جو چشموں سے پانی آیا کرتا تھا وہ لائنیں ٹوٹ چکی ہیں, بجلی کی بحالی ہے. وہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہم جا کے بھی تو ایک وزٹ تھا, دیکھنا تھا کہ ہوا کیا ہے. پاک فوج نے بھی بہت خدمات کی ہے یہاں پہ, ہم ان کے کیمپ کا وزٹ کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے تو بہت بڑے پیمانے پر, کیونکہ ہم نے جس گاؤں میں ابھی ہم آئے ہیں, کل ہم نے آنے کا ہمارا ارادہ تھا لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ 3-4 گھنٹے لگیں گے کیونکہ راستے کے پل ٹوٹے ہوئے ہیں. تو فوج نے الحمدللہ راتوں رات وہ پل ریپیئر کر دیا ہے. تو اب ہم آرام سے یہاں پہنچ گئے ہیں تاکہ ریسکیو ٹیمیں اب پہنچ رہی ہیں یہاں پہ. آگے دور تک بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے, پیدل 3-4 گھنٹوں کا راستہ ہے. تو ان تمام علاقوں کی بحالی تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے, المؤمنون کالجسد الواحد, مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے حصہ راحت میں ہو. تو اس وقت پورا ملک جو ہے وہ غم میں ہے اور پورا ملک اس غم میں اپنے KPK کے ان بھائیوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے. جزاکم اللہ. بس ایک چھوٹی سی مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا میں. ہمارا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر ختم ہو گئے, ہمارے حجرے چلے گئے, ہمارے پیارے شہید ہو چکے اور اس کے ساتھ ہمارے کاروبار ختم ہو گئے, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے بہت اچھی طرح. اور آپ لوگوں سے صرف یہ جو آپ کی محبت ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت ہے. باقی کسی چیز کی وہ اتنا نہیں ہے, لیکن یہ جو محبت اور جو حوصلہ آپ ہمیں دے رہے, یہ میرے لیے بہت بڑے معنی رکھتا ہے. تفصیل تو میرے بھائی اشفاق احمد نے بتائی. میں مفتی صاحب اور اس کے ساتھ جو علماء کرام ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ہمارے آئے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اور تعزیت کے لیے میں مفتی صاحب کا اور اس کے ساتھ جو علماء ہیں سب کا دل سے بہت مشکور ہوں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو علاقے کو نقصان پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اس غم کے موقع پہ, کیونکہ اس گاؤں میں سب گاؤں کی زندگیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جو بھی گیا کسی نہ کسی کا اس سے رشتہ تھا, تو اور انسانیت کا اور دین کا رشتہ تو ویسے ہی بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے, دل سے دعا ہے. ان کا نام ادریس ہے جی. یہ اپنے گھر سے واحد کپیل بچا ہے. 10 افراد ان کے گھر کے شہید ہو چکے ہیں. ان کے ماں باپ بھائی سب جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. اس زخمی حالت میں ہمیں ملا ہے ایک نشانی ہے خاندان کی. ہمارے فیملی کے 17 افراد شہید ہو چکے ہیں اس واقعے میں, اور یہ ہمارا واحد جو ہے ایک کپیل بچ گیا. دل سے دعا کر سکتے ہیں بھائی, ہم جو ہم سے ہو سکے گا اس بارے آپ کے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ کو صبر دے, اللہ تعالیٰ حوصلہ دے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ آئے ضلع بنیر, کیا دیکھا, کیا صورتحال ہے اور کیا سمجھتے ہیں کیوں اس طرح جو ضلع بنیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا؟ قیامت کا ایک منظر ہے. ایک ایک گھر کے 18 افراد, کسی کے پورے گاؤں کے 40 افراد 50 افراد. ماں چلی گئی, بھائی چلا گیا, بیٹا سامنے چلا گیا, بیوی چلی گئی, کسی کا شوہر اس کے سامنے چلا گیا. تو بہت بڑی آزمائش ہے, اور یہ انہی لوگوں کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے صبر کر لیا, جو ورنہ تو انسان ایسے موقع پہ صبر نہیں کر پاتا. یہ دین ہے, ان لوگوں کی زندگیوں میں حیا ہے, پردہ ہے, غیرت ہے, جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے صبر کی توفیق دی ہے. تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی کرے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے, اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے, صبر دے. ابھی جس سے ہم ملے ہیں اس کے گھر کے 10 افراد تھے, 11 افراد تھے, 10 شہید ہو گئے, ایک اکیلا آدمی بچا ہے. کچھ گھر ایسے ہیں جن میں یتیم بچے بچے ہیں, ماں باپ چلے گئے, چھوٹے نابالغ یتیم بچے رہ گئے ہیں. تو یہ انہی کا حوصلہ ہے بھائی, جو انہوں نے برداشت کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ دے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. مفتی صاحب آخری سوال یہ بتائیں کہ اس وقت جو دیگر لوگ ہیں ہمارے ضلع بنیر کے علاوہ پورے ملک میں, ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو کیا پیغام, آپ کیا سمجھتے ہیں, اب کس امر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں بہت سارے فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہمیں نظر آئے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ, خود میرا اپنا ٹرسٹ مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اور بھی بہت سارے ٹرسٹ ہمیں نظر آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں. لوگ بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہے ہیں, لیکن تعاون صحیح سمت میں ہونا چاہیے. زیادہ زور لوگوں کا راشن پہ ہے. تو ہم جو تجزیہ کیا ہے کہ راشن سے زیادہ ان لوگوں کو ضرورت ہے ریپیئرنگ کی. جو گھر ٹوٹ چکے ہیں ان کی ریپیئرنگ کا کام ہو, تاکہ جو زندگی ہے بحال ہو دوبارہ. اور جو پانی کی لائنیں ٹوٹی ہیں, پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, صاف پانی,
تو پانی کی لائنوں کو بحال کیا جائے اور سولر پلیٹیں وغیرہ لگا کے بجلی کا کو جو ہے وہ نظام کو بحال کیا جائے تاکہ زندگی اب یہ غم کو بھولنے میں ان کو آسانی ہو، تو اور مزید لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ مختصراً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ان کی مالی امداد کیا جائے، راشن وغیرہ چونکہ بہت آ رہا ہے تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ مالی کیش اماؤنٹ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور ہمارا بھی ارادہ ہے کہ ہم کیش اماؤنٹ بانٹیں گے تو اور بحالی کے پروجیکٹ ہم شروع کریں گے کہ یہ ان کو دوبارہ جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں وہ گھر بنے دوبارہ، اور جو بجلی منقطع ہوئی ہے یا پانی کے جو مسائل ہیں یہ بیسک مسائل ہیں تو ان کی بحالی کے لیے۔ اور ایسے مشکل علاقوں میں پہنچ گئے کہ 4-5 گھنٹے جو ہے نا بالکل کوئی نہیں تھا، یہ لوگ پیدل جو ہے نا کاندھوں پہ میڈیسن اور جو راشن وغیرہ ہے وہ لے کے گئے۔ تو آپ الخدمت کے بارے میں کیا؟ جی ہمیں بہت سارے لوگوں کے کام نظر آ رہے ہیں جن میں الخدمت کا بھی الحمدللہ بہت کام نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو قبول کریں، اور دوائیوں کا پورا کیمپ لگایا ہوا ہے، اللہ جزائے خیر دے، صدقہ جاریہ بنائے، ٹھیک ہے، اللہ خوش کرے۔ کرے تھے یہ گاؤں تھی اور یہ مسجد بس باقی یہ مسجد جی سر ہم نے جانا ہے اوپر کام کرنے۔ السلام علیکم۔ بالله انا جوري مستنور وہ پانی اوپر سے آئیے یہ نشانات پہاڑ میں جو نشانات ہیں وہاں سے ہی جی اگر جانے تو اوپر چلے جائیں۔ ہمارے اسکول کے قریب یہ ندی بہہ رہی ہے، ہمارے اجرے کے سامنے یہ بہتی ہے صدیوں سے۔ جی تو میں نے اپنے بھائیوں کو کال کیا کہ کیا صورتحال ہے ادھر، تو کہہ رہے کہ بس خیر ہے، شکر ہے۔ اچھا آپ کہاں تھے؟ اسکول میں تھے، ہمارا اسکول ادھر ہے اس سائڈ پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ہم کھڑے تھے، ہم نے دیکھا کہ کیسا ریلا نکلا اوپر سے، بس ہم نے ایک بار دیکھا، بس ہم پہاڑ کی طرف بھاگے۔ اور تھوڑے اوپر ہم چڑھے تو پھر پیچھے دیکھا جو سارے بلڈنگ اور گاڑی اور مسجد اور گراج وغیرہ سب کچھ بہا کے لے گئے نیچے کی طرف، کاغذ کے ٹکڑے کی طرف۔ ہم وہاں پہنچے، وہ سامنے والی چوٹی ادھر دیکھا تو مکمل نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ آئے ہم ادھر بیٹھے تھے اور یہ نظارے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بس پتہ نہیں تھی گھر والے پتہ نہیں کدھر ہے یا چچا کے گھر چلے گئے۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ، یہ تو لمبی داستان ہے، میں مختصر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد ہم سائڈ پہ آئے رسیوں کے ذریعے، تو یہاں پہ ہمارے 2 کزن، ایک زخمی تھا اور ایک بھتیجی زخمی تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ بس سب کچھ باہر کے لے گئے۔ اس میں اس وقت ہمارے گھر میں ٹوٹل 38 افراد تھے۔
38 जी अफराद थे। अब उसमें हमारे हमसाए भी आए थे, वो बचने के लिए उनका घर कच्चा है। अच्छा। हाँ, वो कच्चा घर जो है अभी बिल्कुल सही है, और वहाँ पे 2-3 बंदे रह गए थे, वो सही, और जो हमारे यहाँ आए थे वो बहा के ले गए। कितने अफराद? हमारे अपने 24 शहीद हुए, और उनके जो है साथ वो आए थे वो भी शहीद हुए। 71 इसी घर से गए। हाँ, 71 अफराद। 31 अफराद। यहाँ बिल्कुल हम एक घर के 31 अफराद। इतना नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस गांव से बता रहे हैं 71 अफराद शहीद हो चुके हैं, 83 अफराद। अभी जो जिस गांव से हम होके आ रहे हैं वहाँ 81 अफराद शहीद हुए थे, और पूरे ख़ानदान आप लोगों के उजड़ गए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस गम में अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इदा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन सबर फलहुर रिज़ा वमन सखित फलहुस सखत। कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो बाज़ दफ़ा उसको आजमाइश में डाल देते हैं। बाज़ दफ़ा मुसीबतें अपने गुनाहों का वबाल होती हैं, और बाज़ दफ़ा मुसीबतें दर्जात को बुलंद करने के लिए होती हैं। तो अगर मुसीबत में अल्लाह की तरफ तवज्जो हो रही है, सब्र की तौफीक मिल रही है, तो फिर ये मुसीबत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक तंबी है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह अपनी तरफ बुलाने का एक जरिया बनाता है। और जो दुनिया से चले गए तो डूब के मरना हदीस में आता है कि शहादत की मौत है। तो जो दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में भी हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ने उनको डूबने की मौत दी जो एक शहादत की मौत है। तो इस गम में सब्र करेंगे तो दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। और अगर सब्र नहीं होगा तो जो दुनिया से जा चुके वो वापस नहीं आ सकते, तो अल्लाह को सब्र करने वाले लोग पसंद हैं। तो इसलिए हम भी आपके पास आए हैं इस दुख में आपके साथ शिरकत करने के लिए। जिस पे जो गम जिसको होता है वो वही जानता है, दूसरा उसके गम को पहचान नहीं सकता। तो हम तो सिर्फ इसलिए कि एक आपके साथ भाईचारगी का एक निस्बत है हमारी, आप हमारे दीनी भाई हो, आप हमारे कौमी भाई हो, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त आपके गम में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। और जो कुछ हमसे हो सका, मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन है, पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट है, यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे ट्रस्ट हैं, जमात इस्लामी के लोग भी, अलखिदमत के लोगों का काम भी बहुत माशाल्लाह यहाँ नज़र आ रहा है। तो हमसे जो भी हो सका इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे। और जो ये मकानात टूट चुके हैं इनकी बहाली, इनकी तामीर नौ, जो काम गवर्नमेंट लेवल पे हैं वो तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट करेगी। पुलों की तामीर है, फौज ने बहुत काम किया है, रातों रात बहुत सारे पुल रिपेयर कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ हम पहुँचने के काबिल बने, वरना तो कोई इमदाद लेके इन इलाकों में जाना भी मुमकिन नहीं था। तो हर शख्स अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा है। हम भी आपके साथ इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे आखिर दम तक। अल्लाह ताला इस गम में आपको सब्र की तौफीक दे और ऐसी आसमानी आफात से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। जिस जगह पर सर अभी आप खड़े हैं यहाँ पर 36 बॉडीज हो गई हैं यहाँ पर, इसके 36 जी, इसके अपने 25 अपनी फैमिली मेंबर थे, 2-3 इनके अपने मेहमान आए थे इस साइड, तो वो सब सैलाब रेले में बह गए। अभी इसके 2 बड़े बेटे रह गए और ये रह गए, जितनी भी इसकी नवासी थी, जितनी भी फैमिली बाकी सब जितने थे उस टाइम, अगर घर में कोई नहीं था तो वो बच गए। बाकी जितनी भी थी जो चीज थी घर सर तासु बाई टाइम कम जाए भाई ये अपनी बाई के यहाँ गया था ऊपर उसकी तीमरदारी के लिए, तो पूछ लेते हुए हाँ तीमरदारी के लिए उस टाइम किस लिए बच गया। जी जी 36 अफराद इस घर के शहीद, 36 अपने घर में अकेले रह गए, इसके माँ बाप और बहन भाई थे वो सब चले गए और बात पा गए। 8 अफराद के खानदान के एक अकेला रह गया, अकेला सिर्फ ये है कि हमारे लिए बस सब्र की दुआ करें। मुफ्ती साहब आपको हम सुनते हैं बहुत, आपको और तारिक जमील साहब को बहुत सुनते हैं। अल्लाह आप लोगों को खैर दे कि अल्लाह की तरफ से था आगे। मैं एक मेरी बीवी थी, मेरी 2 बीवियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप बोल रहे हैं आपकी 4 है तो हम 2 कर दिए, थोड़ा पहुँच गए थे आज तक। तो एक छोटी वाली बीवी लेकिन बताने के काबिल, लेकिन बीवी थी, लेकिन जैसे 2 दोस्त हो, एक वो चली गई
2 मेरी बहू चली गई, 3 मेरे पोते नवासे चले गए, यानी दो नवासे थे, एक पोते थे, एक पोती थी, और एक मेरी बहन शादीशुदा दूसरे गांव से हमारे पास मेहमान के तौर पे आई थी, वो बच्ची के साथ। तो जब ये वाकया हुआ तो वो पहाड़ की तरफ जा रही थी। ये पहाड़ इधर नदी नाले कुछ भी नहीं था, यहाँ घर जमीन थी, और यहाँ पे दरिया के किनारे गाँव नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग अपने ये फसल उगाते थे, ये जमीन है, खेत थी। तो वो ये सोच के कि हम ये पहाड़ की तरफ चले जाएंगे, नदी तो यहाँ पे इस साइड पे थी। जब वो आधे में गए तो पानी थोड़ा ज्यादा था, उन्होंने पीछे नहीं देखा, उनको ये समझ थी कि पीछे से तो खेत है, जमीन है, इधर पानी कहाँ से आएगा। तो जब वो थोड़ा रुके, एक पत्थर था, बड़ा पत्थर, उसके ऊपर रुके, तो ये सोचता कि पानी थोड़ा कम हो जाएगा, हम चले जाएंगे पहाड़ की तरफ। पीछे से अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तूफान आया कि उनके समझ बिल्कुल वो उनको ढांप लिया, ऊपर से ढांप लिया। तो जो मेरी बीवी थी इधर से था, और घर वाले भी जा रहे, ये मेरा बेटा है, वो भी जा रहे थे। तो उन्होंने आवाज दे, वहां से हाथ हिलाया कि हम तो चले गए, लेकिन आप नहीं आना। ये हमें उनको बचाएंगे, ये भी पानी में अल्लाह ताला ने बचाया, ये बोल नहीं सकते। फिर वो छोटा हमदान था, उसके लिए हम बहुत परेशान थे, लेकिन अभी भाई लोग कह रहे हैं कि उसको दफना दिया, तो देखा नहीं हमने। मेरा बड़ा बेटा वो इनायतुर रहमान, ये इसकी बीवी थी, और उसका एक बच्चा था हमदान। तो ये दुबई गया, वहाँ 1 रात गुजारी, सुबह फिर वापस आया, सिर्फ 1 रात वहाँ गुजारी दुबई में, फिर वापस आया। तो देखा आगे में तो बीवी भी नहीं थी, वो बच्चा के लिए सब परेशान थे। लेकिन ये हमारा भाई है, ये हमारा यहाँ का यानी एक नाजिम के तौर पे यूनियन कौंसिल का। तो ये सब ये बोले कि हमने जनाजा पढ़ा दिया था, लेकिन देखा नहीं है, तो इसलिए तो दुख अभी दिल में भरा हुआ। अल्लाह की तरफ से हम सब्र करेंगे, हमारे लिए सब्र की दुआ करें। आखिरत में सिफारिशी आपकी इंशाअल्लाह। आपने सब्र किया, नबी ने फरमाया आमाल में सब्र से बड़ी कोई नेकी नहीं है। इंसान जब आखिरत में जाएगा वो अल्लाह से कहेगा कि ये अमाल तो मैंने किए नहीं है, मुझे इसके इतना अजर क्यों मिल रहा है। तो अल्लाह कहेगा फला फला मौके पे मुसीबत पहुंची थी, तूने सब्र किया था। तो हदीस में है कि इंसान तमन्ना करेगा कि काश मैंने दुनिया में कोई खुशी ना देखी होती। इतना सब्र पे अल्लाह ताला आखिरत में इंसान को नवाजता है। अल्लाह आप सब लोगों को, हम तो आपको देख के हौसला कर रहे हैं कि इतना बड़ा गम आप लोग को पहुंचा, और इतनी उसको आप लोगों ने बर्दाश्त की। अल्लाह इसको भी पानी ने घर पे अंदर एक दरवाजा था, उसमें अंदर चले गए। दूसरी बड़ी बीवी मेरी यहाँ पे पकड़ी गई, यहाँ नीचे। छोटा बच्चा है मेरा तकरीबन दोनों के इंतकाल हो? नहीं, वो तो बस जिंदा है, अभी घर पे जिंदा है, अस्पताल से डिस्चार्ज किया। छोटा बच्चा है मेरा मोहम्मद, वो तकरीबन 12-13 साल का है, वो अभी मर्दान के अस्पताल में एडमिट, अभी तक वहाँ है। मेरा बड़ा बेटा हाफिज कुरान है, और आलिम भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जानते हैं, अताउल्लाह हाफिज साहब, वो उसके साथ है, मर्दान भी। लेकिन आपको देखा तो हमारे गम भूल गए, क्योंकि बहुत सुनते हैं।